بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سائرہ ممتاز اور آج ہم 7واں لیکچر انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو معذرت، میری طبیعت کچھ دنوں سے ناساز ہے اور اس وجہ سے میں آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکی۔ آج میں نے سوچا ہے کہ میں تھوڑا سا مختلف چیزوں کے بارے میں آپ کو پڑھاتی ہوں جن کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں آیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے جو لیکچر ہے نا اس میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ ہم نے وہ جو آپ کو یاد ہوگا ہسٹری آف طب، اور اس کے بعد ہم نے وبائی امراض کے بارے میں۔ آج میرا جی چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا میں نظر بد کے بارے میں آپ سے بات کروں، کیونکہ یہ ایک نظر بد ایک حقیقت ہے اور بے شمار دفعہ مجھے خود بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ میں نے خود اپنے اوپر آزمائی ہے یہ بات، اور بارہا اس کا تدارک بھی کیا ہے مختلف طریقوں سے۔ تو میں نے سوچا کہ آج یہ ٹاپک تھوڑا سا چینج بھی کرتے ہیں اور تھوڑا کیا کہتے ہیں ہمارا ایک جو ہولسٹک ہیلنگ کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے، یعنی طب نبوی میں ہم ایکچولی ہولسٹک ہیلنگ کے ذریعے ہی ٹریٹمنٹ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہولسٹک ہیلنگ کے کانسیپٹ کو سمجھیں طب نبوی کی روشنی میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں طریقوں سے علاج کرنے کا حکم فرمایا ہے، دعا کے ذریعے، دوا کے ذریعے، اور جس کو عربی میں جھاڑ پھونک کہتے ہیں، دم درود کہتے ہیں ہم لوگ، یعنی کہ روحانی علاج کے ذریعے۔ تو نظر بد کے علاج کے لیے جو ہدایات نبوی ہیں آج ہم ان کو دیکھیں گے۔ امام مسلم نے معذرت چاہتی ہوں، امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی تو یہی نظر بد ہی کاٹتی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے بخار، نظر بد اور پھوڑے میں جھاڑ پھونک کی رخصت دی ہے، یعنی کہ دم درود کی اجازت دی ہے۔ صحیح میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا نظر لگنا حق ہے، اور سنن ابی داؤد میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ نظر بد کرنے والے کو وضو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور نظر زدہ کو اس سے غسل کرنے کا حکم دیا جاتا تھا یا جاتا ہے۔ مثلاً کہ جس نے نظر بد لگائی ہے وہ وضو کرے، اور اس کے وضو کے پانی سے اس نے جس بندے کو نظر لگائی ہے وہ بندہ غسل کرے۔ یہ علاج جب آپ دیکھیں، حالانکہ آپ بعض لوگ کہیں گے کہ بڑی کراہت امیز بات ہے کہ ظاہر ہے وضو میں انسان ناک بھی صاف کرتا ہے، منہ بھی صاف کرتا ہے، تو لیکن یہ جیسے اتارا ہوتا ہے، یہ ایک قسم کا اتارا ہی بتایا گیا ہے، اسی کو اتارا کہتے ہیں نا۔ جیسے اگر نمک سے بھی نظر بد نکالی جاتی ہے، وہ بھی ایک آزمودہ طریقہ، اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ نمک کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بری جو چیزیں ہوتی ہیں، بری انرجی، جو نیگیٹو انرجی ہوتی ہے، اس کو ایبزارب کر لیتا ہے۔ تو اس کے اگر آپ اس کو اپنے جسم سے مس کریں اور ساتھ اینٹی کلاک وائز اس کو گھمائیں اپنی باڈی کے ارد گرد، تو وہ جو اورا ہے آپ کا وہ کلین کر دیتا ہے، اور آپ پھر اس کے بعد اس کو کہیں گٹر میں بہا دیں، نالی میں بہا دیں، کسی جگہ پہ جہاں پر بھی بس مطلب اس کو ڈسکارڈ کر دیں، پانی میں بہا دیں۔ تو یہ بھی بہت ہی آزمودہ ایک مطلب یہ تجرباتی اور آزمودہ علاج ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے، اس میں کوئی بدعت نہیں ہے، مطلب یہ تو ایک طریقہ ہے، جیسے اورا کلیننگ ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے اتار لیں، اس میں کوئی سورہ فاتحہ ایک قرآن کی سورت ہے، اور نمک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے جو ہمیں فائدہ دیتی ہے، بس سمپل دیٹ از۔ اس میں کوئی بحث کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب رسول اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں، مطلب دم درود اور جو اس طرح کے ہولسٹک طریقے ہیں، یعنی کہ دیگر جو طریقے ہیں وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں،
تو پھر میرا خیال ہے کہ اس میں اتنا زیادہ وہ ہمارا ہم سوچ و بچار جو ہے بہت زیادہ اور بہت زیادہ اس میں جانا کہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں پھر نہیں پڑھنا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یا دوسروں کو نظر بد میں جھاڑ پھونک کرنے کا حکم دیا۔ اب آئیے عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، ام المومنین ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ہم تو نہیں جھٹلا سکتے اس کو۔ امام ترمذی نے سفیان بن عینیہ سے، اگر میں نام ان کا صحیح لے رہی ہوں تو بعض دفعہ ایسی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے، پرنٹنگ میں بھی کچھ مسٹیکس ہو جاتی ہیں، تو ان کی حدیث نقل کی ہے جسے سفیان بن عینیہ نے عمر بن دینار سے، انہوں نے عروہ بن عامر سے، انہوں نے عبید بن رفاع زرقی سے روایت کی ہے کہ اسما بن امیث رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، بنو جعفر کے لوگوں کو نظر بد لگ جانے کی بیماری ہوتی ہے، تو کیا میں ان کے لیے جھاڑ پھونک کروں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرتی تو وہ نظر بد سبقت کرتی۔ ترمذی نے بیان کیا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس کے بارے میں مختلف احادیث سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں، اور ان احادیث سے ہی آپ کو ایک کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہو جائے گا کہ نظر بد کے بارے میں کس طرح کے کتنے اقسام کے علاج بتائے گئے ہیں۔ عامر بن ربیعہ نے سہل بن حنیف کو غسل کرتے ہوئے دیکھا تو کہا، اللہ کی قسم، آج سے زیادہ کوئی عمدہ دن اور چمکتی جلد نہیں دیکھی۔ اتنے میں سہل تڑپنے لگے۔ حضرت عامر کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہ دیکھ کر ان پر غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ کس بنیاد پر تم سے کوئی اپنے بھائی کی جان لے لیتا ہے، تم کو برکت نہ دی جائے، اسے غسل دو۔ چنانچہ حضرت عامر نے ان کے چہرے، دونوں ہاتھ، دونوں کونیاں، دونوں گھٹنے اور پیر کے اطراف اور شرمگاہ کو ایک پیالے میں دھلایا اور اسے ان کے اوپر بہایا تو سہل کو افاقہ ہوا اور انہوں نے چین کی سانس لی۔ اسی طرح امام مالک اس حدیث کو بھی محمد بن ابو امامہ بن سہل سے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، جس میں کہ فرمایا ہے کہ نظر بد کا لگنا حق ہے تو اس سے وضو کرو۔ اور یہ مختلف حدیث میں یہی ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نظر بد لگانے والے کو ایک پیالہ پانی لانے کو کہا جائے، اس میں اس کی ہتھیلی داخل کی جائے اور اس میں کلی کرایا جائے اور اس کلی کے پانی کو پیالے میں ڈالنے کو کہا اور اس کا چہرہ پیالے میں دھلایا جائے، پھر اس کا بایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا جائے اور پانی کو اس کے دائیں گھٹنے پر بہایا جائے، اس کے بعد دایاں ہاتھ داخل کرائیں اور اس کا پانی بائیں گھٹنے پر بہائیں، پھر اس کی شرمگاہ دھلائی جائے اور پیالہ زمین پر نہ رکھا جائے، اس کے بعد نظر زدہ شخص کے پیچھے کی جانب سے اس کے سر پر یک بارگی پانی بہایا جائے۔ اب یہ ہے کہ نظر بد دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نظر بد جو ہے وہ انسانی ہے اور دوسری نظر بد شیطانی ہے۔ تو حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لونڈی کو دیکھا جس کے چہرے پر سیاہ دھبا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس پر جھاڑ پھونک کرو کیونکہ اس کو نظر بد لگ گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ جو چیز ہے، یعنی میں نے بے شمار جو حدیث ہیں وہ آپ کے سامنے نقل کی ہیں، روایت کی ہیں۔ تو اصل میں یہ ہوتا کیا ہے، دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا ٹوٹکے جس طرح کے مختلف ائمہ نے بھی بتائے ہیں یا جو حدیث میں نقل ہوئے ہیں، بیسیکلی یہ کوئی وہ قرآن اور حدیث یا دین ایمان کا حصہ تو نہیں ہے، یہ تو از قسم ٹوٹکے ہی ہیں نا۔ تو جو قرآن و حدیث میں جو جادو، جن، نظر بد اور اس قسم کی جو کیفیات ہیں، جو قرآن کا علاج ہے وہ معوذتین ہے، معوذتین بھی ہے اور سورہ فاتحہ بھی ہے، آیت الکرسی بھی ہے، یہ جو ہے قرآن کا علاج ہے، اس کا دم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور صبح شام کے مسنون جو اذکار ہیں جن میں کہ شر سے پناہ مانگی گئی ہے،
یا الرقیہ شریعہ کی جو دعائیں ہیں جو اس میں مذکور جو جو ثابت ہیں، یعنی کہ علماء سے، سلف صالحین سے یا جو اصحاب سے جو روایت ہیں، وہ یہ چیزیں ہیں۔ ہر نظر بد والا شخص جو ہوتا ہے نا وہ حاسد ہوتا ہے، لیکن ہر حاسد بد نگاہ نہیں ہوتا۔ جب ثابت ہو گیا کہ حاسد بد نگاہ سے زیادہ عام ہوتا ہے تو پھر اس سے بھی پناہ طلب کرنا اسی طرح ہوگا جیسے بد نگاہ سے پناہ طلب کی جاتی ہے، کیونکہ نظر بد نا تیر کی طرح ہوتا ہے جو حاسد اور اس قسم کے لوگوں کے اندر سے نکلتا ہے، ان کے نفس سے نکلتا ہے اور حسد زدہ اور نظر زدہ کی طرف چلتا ہے۔ کبھی یہ نشانے پہ لگ جاتا ہے، کبھی خطا ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس کوئی غیب کا علم تو ہے نہیں، نہ ہم دلوں کا حال جانتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی کے اندر بہت زیادہ حسیات ہوتی ہیں، کسی بندے کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ خود بخود سمجھ جاتا ہے بندہ کہ فلاں بندہ جو ہے وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے یا اس سے مجھے کچھ ہو سکتا ہے، میں اس سے دور رہوں۔ بعض لوگ لا علمی میں مارے جاتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو ایسا کیا کیا جائے کہ مطلب اگر آپ روز بازار جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، آپ اپنی ڈیوٹیز پر جاتے ہیں، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، 100 لوگوں سے ملتے ہیں، 100 کام ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کو کیا پتا کہ کوئی اجنبی آپ کو حسد سے دیکھے گا، نظر لگائے گا، نہیں پتا ہوتا نا۔ تو اب ہم ڈر کے مارے گھر میں تو نہیں بیٹھ سکتے، ہم نفسیاتی مریض تو نہیں بن سکتے کہ ہم گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیں کہ بھئی ہمیں نظر نہ لگا دے، یا پھر ہم بدعقیدہ بھی نہیں ہو سکتے کہ ہر وقت ہم یہی سوچتے رہیں کہ اس کو نہ بتاؤ، اس کو پتہ نہ چلے، ہم وہاں سے چھپائیں، یہاں سے چھپائیں۔ حالانکہ نعمت کو چھپانے کا حکم بھی دیا گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، کہا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں نعمت دے اس کو چھپا کر رکھو، کیونکہ ہر آپ کو کسی دوسرے کی نیت کا نہیں پتا ہوتا۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، مطلب وضو جو ہے، ہر وقت باوضو رہنا بھی اس نظر بد، حسد کا، جادو ٹونے کا سب سے بڑا علاج ہے۔ یہ آپ کا اورا جو ہے وہ کلین کرتا ہے۔ اس کے بعد معوذتین پڑھ لینا، آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلنا۔ طب نبوی میں جو علاج ہے نا نظر بد کا، وہ میں آپ کو عرض کرتی ہوں۔ ابو داؤد نے اپنی سنن میں سہل بن حنیف سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہمارا گزر ایک سیلاب زدہ ندی سے ہوا، میں نے اس میں داخل ہو کر غسل کر لیا، جب باہر نکلا تو بخار زدہ تھا۔ یہ خبر رسول اللہ کو دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ثابت سے کہو کہ تعوذ کریں مطلب معوذتین پڑھیں۔ میں نے عرض کی کہ اے میرے آقا، جھاڑ پھونک کرنا بہتر ہوگا۔ آپ نے فرمایا نظر بد، بخار اور ڈنک مارنے کے علاوہ کسی چیز کے لیے جھاڑ پھونک کرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح ہے، حدیث میں مذکور لفظ نفس سے مراد نظر بد ہے۔ چنانچہ عربی محاورہ میں کہتے ہیں اصابت فلان نفسا، فلان نفسا، یعنی فلاں کو نظر بد پہنچی۔ اسی طرح کہتے ہیں الناحس، یعنی نظر بد لگانے والا۔ لدغہ، بچھو وغیرہ کے ڈنک مارنے کو کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں تعوذ اور جھاڑ پھونک معوذتین، سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی کے بکثرت پڑھنے کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ جھاڑ پھونک ہے۔ اس کے علاوہ معوذات نبوی میں بھی منقول ہے، یعنی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ نبوی دعا ہے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامات، میں اللہ کے کلامات تامہ کے ذریعے ہر وہم میں ڈالنے والے شیطان اور ہر نظر بد سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد یہ مختلف جو ہیں دعائیں ہیں جو کہ کسی بھی آپ کوئی بھی آپ رقیہ شریعہ سن لیں، پڑھ لیں، آپ کوئی بھی ایسی کتاب خرید سکتے ہیں بازار میں جس میں کہ مسنون دعائیں لکھی گئی ہوتی ہیں، تو وہاں سے بآسانی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور یہ اپنے معمولات زندگی میں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ طاقتور دعائیں ہیں
میں کوشش کروں گی کہ اگر مجھے ان کا کہیں سے مل جائے، یعنی میں کوشش کروں گی کہ پی ڈی ایف میں مل جائے تو پی ڈی ایف بھیج دوں گی آپ کو. اگر پی ڈی ایف نہیں ملا تو آپ گوگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ بازار میں بڑی آسانی سے مسنون اذکار کی کتابیں کتابچے مل جاتے ہیں، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. نظر بد کا فوری تدارک جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. یعنی اگر کسی نظر بد لگانے والے شخص کو خود اپنی نظر لگنے کا خدشہ ہو تو اسے فوراً یہ دعا پڑھ کر اس کا شر دفع کرنا چاہیے. یہ بھی اس میں ہے، اللہم بارک علیہ، اے اللہ تو اس پر برکت نازل فرما. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن ربیعہ سے فرمایا کہ جن کی نظر بد کا شکار سہل بن حنیف ہو گئے تھے کہ کیوں نہ تم نے دیکھ کر برکت کی دعا دی. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ سے بھی نظر بد کا اثر فوراً سے ختم ہو جاتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے منقول وہ دعا ہے جس سے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا تھا، جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ اللہ کے نام سے میں تجھ پر دم کرتا ہوں، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک. یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے میں تجھ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تجھے اذیت دے، اور ہر نظر بد کے شر اور حاسد کی نظر بد سے اللہ تجھے شفا عطا فرمائے. اور میں اللہ کے نام سے تجھ پر دم کرتا ہوں. اچھا، آپ کو پتہ ہے جو نظر بد اور جادو کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ کم و بیش ایک جیسے ہوتے ہیں، اور جس کو نظر بد لگی ہو یا جادو ٹونا جس پر ہوا ہو اس کو ڈپریشن، انزائٹی، اس کو مختلف جنسی بیماریاں، اس کو اعصابی بیماریاں، حتیٰ کہ مطلب اس کو کوئی بھی بیماری، کوئی جان لیوا بیماری بھی اس کو لاحق ہو سکتی ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جتنا علاج کرواتے جائیں، جتنا المرض اتنا ہی لٹکتا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں ہولسٹک ہیلنگ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یعنی کہ ہمیں تینوں طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ آپ جو ہے اپنے مریض کا علاج 3 طریقوں سے کرو، اللہ سے دعا بھی کرو، اس پہ دم بھی کرو، یعنی اس کا روحانی علاج کرواؤ باقاعدہ، اور پھر ساتھ دوا بھی لو. تو ہم کیوں نہیں ان طریقوں کو اپناتے ہیں؟ ہم صرف میڈیکل سائنس، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر برکت رحمت نازل فرمائے جنہوں نے میڈیکل سائنس کو اتنی ترقی دی، جنہوں نے ہمارے لیے اتنی آسانی پیدا کی، وہ بالکل اپنی جگہ بجا ہے. لیکن ہمیں اپنے معمولات زندگی میں طریقہ نبوی کو ضرور شامل رکھنا چاہیے. یہ جو ہے اگلے لیکچر میں اس کی مزید وضاحت بھی ہوگی، اور پلس جو ہمارا پچھلا لیکچر میں ہم جو بات کر رہے تھے اس کو بھی کنٹینیو کریں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.